مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط پہلا تسنیکیوں اس کا 4 باب 13 آیت سے 18 آیت تک۔ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم ان کی بابت نا واقف رہو جو سو گئے ہیں، تاکہ اوروں کی مانت جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا انہیں بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، ان سے جو سو گئے ہیں آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود للکار مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ آسمان سے اتر آئے گا، اور جو مسیح میں مر گئے ہیں وہ تو پہلے جی اٹھیں گے۔ اس کے بعد ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اسی طرح ہم خداوند کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 95، اس کی 3 آیت سے 5 اور 11 سے 13 آیت تک۔ جماعتی جواب: خداوند دنیا پر حکومت کرنے آ رہا ہے۔ کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور تمام معبودوں پر شاہ کبیر ہے۔ اسی کے ہاتھ میں زمین کے گہراؤں ہیں اور پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں۔ سمندر اسی کا ہے، کیونکہ اسی نے اسے بنایا، اور خشکی بھی جو اس کے ہاتھوں کی ساقت ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی ہے کہ یہ میرے اطمینان میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ فلک خوش ہوں اور زمین شادمانی کرے، سمندر اور اس کی معموری شور مچائے۔ میدان اور جو کچھ اس میں ہے خوشی کرے، بلکہ جنگل کے تمام درخت مسرور ہوں۔ خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے تاکہ دنیا کی عدالت کرے۔ وہ عدل سے کربہ ارض کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس لوکا اس کا 4 باب 16 آیت سے 30 آیت تک۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا۔
پھر وہ ناصرت میں آیا، اس نے پرورش پائی تھی اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور اشعیا نبی کا طومار اسے دیا گیا۔ اور جب اس نے طومار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتر کروں۔ اور وہ طومار لپیٹ کر اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا۔ اور سب نے اس پر گواہی دی اور شفقت کی ان باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھیں، تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ اس نے ان سے کہا کہ تم بے شک یہ مثل مجھ پر کہو گے، اے طبیب تو اپنا علاج کر۔ جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ تو نے کفرنہوم میں کیا، یہاں ہمارے اپنے وطن میں بھی کر۔ اور اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب الیاس کے دنوں میں 3 برس 6 مہینے تک آسمان بند رہا، یہاں تک کہ تمام ملک میں سخت کال پڑا، تو بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، مگر الیاس سوائے صدیان کے صدارت کی ایک بیوہ عورت کے سوا ان میں سے کسی کے پاس بھیجا نہ گیا۔ اور لیسا نبی کے وقت اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا سوائے نعمان سریانی کے۔ اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب ان باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے، اور اٹھ کر اسے شہر سے باہر نکالا اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر بنا ہوا تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں، لیکن وہ ان کے بیچ سے گزر کر چلا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔